ڈاکٹر مفتاح؟ دیکھیے مالک، پنجاب گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ ڈائلیوشن ہو یا لوکل گورنمنٹ ہو. ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ جیتیں گے بھی نہیں. لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے، پنجاب گورنمنٹ نے اس بار یہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو لڑائی کرنے دو اور شہید ہونے دو، ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم اسی نوکری تنخواہ پہ نوکری کر لیں گے. لیکن دیکھیں پاکستان کو ہم نہیں سمجھتے کہ کتنا پاکستان انٹیگریٹ ہو گیا ہے. ینگ لوگ بہت انٹیگریٹڈ ہو گئے ہیں. جو پریشانی لاہور میں ہے بچوں کو، وہی پریشانی چارسدہ میں ہے، وہی پاکستانی پریشانی کراچی میں ہے اور کوئٹہ میں ہے. آپ کو وہاں پہ بھی مہنگا آٹا ملتا ہے، وہاں پہ بھی مہنگی چینی ملتی ہے، وہاں پہ بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بجلی کا بل بھرنا مشکل ہوتا ہے، کالج کی فیس زیادہ ہے، اور پاکستان بھر میں آپ کو روزگار نہیں ملتا. تو ہماری کیونکہ تکلیف سانجی ہیں تو پاکستان ایک جیسا ہو گیا. روز کراچی سے لے کر خیبر تک روز رات کو آپ کو مالک صاحب کو دیکھنا پڑتا ہے. سو پاکستان ہیز بیکم ریلی یونائٹیڈ. ہمارے جو اوریجنل صوبے ہیں وہ بھی لسانی بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں، پنجاب، سندھ وغیرہ وغیرہ، اور ابھی بھی جغرافیکلی تھوڑا تھوڑا آئسولیٹڈ کمیونٹیز ہیں، بٹ دے آر ناٹ سو آئسولیٹڈ. اور اتنا پاکستان میں لسانیت کا مسئلہ نہیں ہے. سیریسلی آئی تھنک ہم پولیٹیکلی اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو دہی سندھ سے ووٹ مل رہا ہے تو وہ اربن سندھ کو وہ نگلیکٹ کر رہا ہے، یا مسلم لیگ جو اس کو سینٹرل پنجاب سے ووٹ مل رہا ہے تو وہ ساؤتھ پنجاب کو نگلیکٹ کر رہا ہے، یا پی ٹی آئی جو ہے اس کو پشتون ایریا سے ووٹ ملتا تھا تو وہ ہزارہ کو نگلیکٹ کرتی تھی. یہ ضرور کرتے ہیں سیاستدان، بیکاز یہ دنیا میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے منیمم ویئرنگ کولیشنس کو کہ آپ اپنے ووٹرس کو دیں. لیکن آئی ریئلی ڈونٹ تھنک آنیسٹلی، کم از کم ایک کراچی کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کراچی ڈفرینٹ ہے، لیکن سندھ کا مسئلہ تو لسانیت کا پاکستان بھر میں دیکھیں، میں کراچی میں بھی رہ چکا ہوں، لاہور میں بھی رہ چکا ہوں، اسلام آباد میں بھی رہ چکا ہوں. مجھے تو ہر شہر اپنا لگتا ہے، مجھے کہیں ایسا نہیں لگا کہ میں پرایا ہوں. مجھے تو ہر جگہ اپنائیت نظر آتی ہے. آئی ریئلی تھنک آپ تو لانڈی جیل میں بھی رہ چکے ہیں. نہیں، لانڈی نہیں، اسد بھائی نے مجھے اڈیالہ میں رکھا تھا. اڈیالہ میں جی، اڈیالہ لانڈی میں شاہد بھائی کو پرویز مشرف صاحب نے رکھا تھا، لیکن اس بار ہم اڈیالہ میں رہے تھے. لیکن اور یہ جو آپ لوگ وہ تالیاں بجا رہے تھے کہ 24 کا الیکشن چوری ہوا، تو 18 پہ بھی تھوڑا سا کوئی اتنا ایمانداری کا الیکشن نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ فرمائشی تالیاں. 2010 سے 2022 تک کس نے کس کی سیاست کو مانیٹر کیا ہے؟ اسد، آپ کے خیال میں کیا یہ لسانیت فروغ دے گی کہ ڈیلیوٹ ہوگا، کم ہوگا؟ دیکھیں آپ کا جو سوال کیونکہ سندھ میں تاثر یہ ہے کہ شاید بہت زیادہ ہو جائے گا. دیکھو آپ مالک، آپ کا جو سوال ہے نا، وہ سوال معذرت کے ساتھ ایک اسلام آباد، لاہور، پنجاب سینٹرلائز ملک کی سوچ کا سوال ہے. ٹھیک ہے نا، کہ جیسے اگر لوگ جو ہیں وہ اپنی لسانی شناخت رکھتے ہیں، ثقافتی شناخت رکھتے ہیں، تو وہ سمہو ایک بری چیز ہے. نہیں، اس سے پاکستان کمزور ہوتا ہے. میں آپ کی نہیں بات کر رہا. نہیں، ہم آئی بلیو کہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اسی شناخت کو دبانے کے لیے ہم نے 1 یونٹ بنایا، کیونکہ ہمیں بنگالیوں سے خوف آتا تھا. ہم نے زبان کا فیصلہ کیا کہ بنگالی زبان قومی زبان نہیں ہوگی، ایٹسیٹرا. دیکھیں پاکستان میں بار بار کہتا ہوں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں. صرف اس وجہ سے کہ مجھے اپنے پنجابی ہونے، سندھی ہونے، مہاجر ہونے، بلوچ ہونے، پشتون ہونے پہ فخر ہے، میرے خیال میں سے کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. مالک صاحب، یہ 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ نے ان 4 صوبوں کو جو کہ آلریڈی جو ہے وہ ایتھنک بنیادوں پہ تھے، آپ نے تو ان کو ملک بنا دیا ہے. ان کو وفاق کی ضرورت نہیں ہے. پہلے دن پیسے لے لیتے ہیں، پھر وہ آزاد ہیں. وفاق تو پہلے دن بینک کرپٹ. آپ نے تو ان کو 4 ملک بنا دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. آپ کے پاس جو ریجنل ایتھنیسٹیز ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ، اور ان کو اگنور کر کے صوبے اپنے ووٹ لے کر صوبائی، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا. آپ کی یہ ایتھنک بنیادوں پہ یہ ڈیوائیڈ ختم ہوگی. آج ڈیوائیڈ ہے وہ جو محروم ہوتا ہے. اچھا، میں اگر اردو سپیکنگ ہوں تو میں آرام سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی سندھی سپیکنگ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے. نہیں بھائی، وہ تو لاڑکانہ کے ساتھ بھی وہی حشر ہے، وہ تو بے نظیر آباد کے ساتھ بھی وہی حشر ہے. تو مسئلہ سندھی اور مہاجر کا نہیں ہے. اچھا، کل کو فرض کریں کہ کراچی میں آپ کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بناتے ہیں، وہاں اردو سپیکنگ آ جائے، کیا وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا؟ وہ ہو سکتا ہے بھائی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ آج اور کل میں اس کو چینج کر سکتا ہوں، اس کی نااہلی پہ اس کو چینج کر سکتا ہوں. اسمال یونٹس میں آج وہ کچھ بھی کرے، میں سارے شہر کا بھی ووٹ اس کے خلاف ڈال دوں، میں اس کو چینج نہیں کر سکتا. تو یہ جو سوال آپ کا ہے، اس میں ایتھنک بنیادوں پر جو ڈفرینسز وہ کم ہوں گی، نہ کہ بڑھیں گی خدا نخواستہ. شہر بی بی جی، میں تو سمجھتی ہوں کہ اس وقت جتنی ہارمونی سندھ میں ہے، شاید یہاں پہ آپ لوگوں کو رہ کے اندازہ نہیں ہے کہ سندھ کے اندر ریلیجس ہارمونی بھی ہے، اور سندھ کے اندر وہ وسعت بھی ہے کہ نہ صرف جو پنجابی سیٹلرز ہیں وہ وہاں پہ وہی رائٹس انجوائے کرتے ہیں، اردو سپیکنگ ہے. اور اردو سپیکنگ صرف ایم کیو ایم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک پرسیپشن بلٹ ہو رہا ہے کہ جی صرف جو ہے وہ ایک سندھی سپیکنگ بن رہا ہے، نہیں، بیکاز ہی از گیٹنگ دا ووٹس.
ٹھیک ہے، اس کو صوبائی اسمبلی ووٹ کرتی ہے، اور یہ کہنا کہ جی سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا، میں بھی یہ کہنا لڑکانا، بھائی آپ نے لڑکانا تو دیکھا پھر ہے؟ اگر اتنی زیادہ ہم آہنگی ہے، دیکھا ہے لڑکانا تو شاید بی بی اگر اتنی زیادہ ہم آہنگی ہے پھر تو چھوٹے یونٹس ہونے سے اس پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فالٹ لائنز کو اس وقت ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ وہ وقت جو ٹائمنگز میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان واز ایمرجنگ ایز اے وکٹوریس اسٹیٹ، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، دنیا بھر میں ہماری پذیرائی ہو رہی تھی، کیوں ایک ایسی ڈیبیٹ جنریٹ کی گئی ہے، کس بند کمرے میں یہ فیصلہ ہوا ہے؟ آپ نے ایک بات شروع کی، بند کمروں میں بات شروع ہوئی. بالکل بند کمروں میں ہوئی. بات یہ ہے، اب بات بند کمروں میں نہیں نا، آئیڈیا ڈزنٹ میٹر کہاں سے چلے. میں اس میں بلیو کرتا ہوں، میرے لیے irrelevant ہے کہ کس نے کیا بات کی ہے، میرے لیے ریلیونٹ ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ بات جو پچھلے 30 سالوں سے یہ بیٹھے ہوئے تھے اقتدار میں، آپ اپنے صوبے سن لیں، اپنے صوبے میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے تو بات نہیں کی کبھی لوکل گورنمنٹس کی، آپ لوگوں نے پاور عام ہونے کی بات نہیں کی. اب جب بات ہونی شروع ہو گئی ہے تو اب آپ لوگوں کو غصہ ہے، آپ بات کس پہ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. لوکل گورنمنٹس آپ نے جواب دینے نہیں، ٹرانسپیرنسی آپ نے نہیں بنائی. آپ اس بات پہ فوکس کر کے بیٹھی ہیں، بات کہاں سے چلی ہے بھائی؟ ان باتوں کے جواب دیں. کیوں نہیں آپ لوگوں نے لوکل گورنمنٹ بنائی؟ 18ویں امینڈمنٹ کے آپ لوگ سارے کلیم کرتے ہیں میں نے کروائی. 18ویں امینڈمنٹ کا سارا پیسہ رک گیا آپ کے شہروں میں، چیف منسٹرز آپ کے بادشاہ بن گئے. کہیں پہ کوئی بلینز ادھر خرچ رہا ہے، کوئی بلینز کا جہاز لے رہا ہے. یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں مالک صاحب. دیکھیں بات یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو بلدیاتی نظام ہے، آپ یہ کہیں جی آپ کی پسند کا نہیں ہے، بلدیاتی نظام ہے، ایک سیاسی جماعت نے بلدیاتی الیکشنز میں حصہ نہیں لیا. یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے پاکستان کا پچھلے 80 سال کا، اس میں ایک انڈیکیٹر پوزیٹیو نہیں ہے عام آدمی کی. دیکھیں بات ایک انڈیکیٹر، یہاں آپ کو ایک انڈیکیٹر نہیں ہے. بات یہ ہے ہیومن انڈیکس میں نیچے، ڈیولپمنٹ میں نیچے، جینڈر ڈسکریمنیشن میں نیچے، غربت میں نیچے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے دنیا بڑی اچھی ہو. دیکھیں دہشت گردی کو اس ملک نے بھگتا. آج اس دہشت گردی کے خلاف آپریشن جمہوری حکومتوں کے دور میں ہی ہوا. ہمارے اندر وہ برداشت نہیں ہے کہ ہم ایک سسٹم کو چلے I think we have a pretty good idea what is going on. اصل چیز آپ نے جو بات کی نا، ابھی 4 چودھری ہیں، ہم 34 چودھری بنانا چاہ رہے ہیں. Not necessarily. اصل چیز چودراہٹ سب کی چھوٹی ہو جائے گی نا. آپ سیدھی سی بات یہ ہے، اگین سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھیں نیشنل پالیٹکس کو اسٹرانگ کریں، جو قومی سیاست ہے اس کو فروغ دیں. جو بھی راستہ نکالنا ہے آپ نے آئین کے ذریعے ہی راستہ نکالیں، غیر آئینی طریقے سے راستہ. لیکن میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وہ آپ 40 چودھری بنائیں گے. یہ چودھری بنے اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس پوری اس لیے کہ آپ نے بنائے چودھری ہے. اگر آج آپ کے 15 چیف منسٹر ہوتے ہیں نا پنجاب میں، تو ایک چیف منسٹر اٹھ کے 12 ارب کا جہاز نہ خرید. 12 بھی بنائے جاتے، 12 جہاز خرید لیتے ہیں. یہ جو چودراہٹ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس بلیک میلنگ پاور زیادہ ہے، آپ کے پاس ڈینائل کی پاور زیادہ ہے. جب آپ ان کو چھوٹے حصوں میں کریں گے تو لوگ سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن کو کرپٹ کہتے ہیں کل ان کو حکمراں بنا دیتے ہیں. نہیں، یہ تو ہر ایک ہے نا، تو کون کرتا ہے یہ؟